اب جب قرآن پاک کا ترجمہ ہماری زبان میں کیا جاتا ہے تو ہمیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا یہ معنی اور مفہوم ہے، اور جب اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ اس کا معنی اور مفہوم وہی ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ خود سے ہی کوئی اس کی ایک تشریح کرے کوئی انسان، اور پھر یہ کہ کیونکہ یہ فقرا کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، وہ بھائی حد ہو گئی۔ آپ میں سے جو بھی انسان انگلش زبان سمجھتے ہیں ان کے سامنے جیسے ہی کہا جائے گا آئی ڈرنک دا واٹر، انہیں فوراً پتہ لگ جائے گا میں پانی پیتا ہوں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جو بندہ انگلش اردو جانتا ہے، انگلش جانتا ہے، وہ کہے گا میں پانی پیتا ہوں، وہ اس کی انگلش کر دے گا آئی ڈرنک دا واٹر۔ سمپل، سو سمپل۔ لیکن یہاں عجیب عجیب طرح کے قصے کہانیاں سنا کر، کیونکہ بیسکلی جو اگلے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے میں کراس کوشچن کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ جب تک کراس کوشچن نہ ہو اس وقت تک حقیقت کی سمجھ نہیں آتی۔ شکر الحمدللہ جو بھی ہمارے آستانہ پر کلاس ہوئی ہے اس میں دیکھیں ہم نے بالکل کراس کوشچن کی ہر ایک کو اجازت دی کہ کراس کوشچن کرو تاکہ آپ کا کنسپٹ کلیئر ہو۔ اور ہم ہمیشہ سوال کو خوش آمدید کہتے ہیں، نہ کہ اس پر بحث و مباحثہ کرنا شروع کریں۔ سوشل میڈیا میں سب سے بڑا پرابلم یہ آتا ہے کہ جب بحث کرتے ہیں لوگ تو ایک بات لکھ دی، اب اسی میں دوسرا بندہ کو میسج کر رہا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور اگر ایک آ رہا ہے تو ایک میسج کر کے 5 منٹ کا ہے اور دوسرا بندہ 5 منٹ بیٹھا رہے کہ بھائی یہ اس کا جواب آئے گا تو کچھ بات کریں گے، اور پھر ایک میسج کیا اور پھر 5 منٹ بیٹھے رہو، کس کا بھی جواب آتا ہے؟ اور کس روحانی بندے کے پاس اتنا ٹائم ہے جس نے اتنے کام کرنے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پر بیٹھا رہے؟ اور لوگ پھر اس بات کے اوپر بڑے خوش ہوتے ہیں، تنقید برائے تنقید، یعنی کسی کے اندر بھی یہ اجتماعیت نہیں آ رہی کہ ہم جو مقروض ہیں اس قرض کو ختم کریں، ہمارے ہاں جو کرپشن ہو رہی ہے اس کرپشن کو روکیں، ہمارے ہاں جو صفائی کے ناقص انتظامات ہیں ان کو خوبصورتی دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اسفل سافلین ہو چکے ہیں، بدترین ہو چکے ہیں، انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ اور یہ تب اسفل سافلین کا چکر ٹوٹتا ہے جب انسان اپنے اندر جا کر خود پر خود روشن ہوتے ہیں۔ اس لیے جو ہم نے زوم کلاس لنک گروپ بنایا ہے اس میں سے جتنے دوستوں کے ہمیں فارم وصول ہوئے ہیں وہ ہم رکھیں گے، ان کو باقی کو ریموو کر رہے ہیں اس گروپ سے۔ اور یہاں پر بھی لوگ میرے خیال میں کہ سب نے کتاب پڑھی بھی نہیں ہوگی، جب پڑھتے ہی نہیں ہیں تو کیا کسی نے سمجھنا اور کیا کسی نے سیکھنا ہے؟ اور لوگوں کو جو یہ ان باتوں میں لگایا گیا ہے کہ بس پیر ایسے کر دے گا، پیر ویسے کر دے گا، پیر یہ کر دے گا، حیران کن بات ہے۔ ہماری سرکار کی زندگی کچھ کہتی ہے، سرکار کی زندگی شروع ہوتی ہے اور مکہ کے جو بدو ہیں وہ کیا ترقی کرتے ہیں، عروج پر پہنچتے ہیں، انصاف قائم ہوتا ہے، مساوات کا اصول قائم ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں جو ان کی یہ روحانیت عجیب طرح کی ہے، ہر ایک کوئی، جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ کتب غوث ابدال کلندر سے تو نیچے کھڑا ہی نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ جو عجیب عجیب سے لقب دیے ہوئے ہیں اپنے نام نہاد پیروں کو، اور نہ یہاں پہ کہے تو کیا کہے۔ بعض دفعہ میں یہ سوچتا ہوں اس بات کو کہ میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو آپ لوگ ہیں، جب آپ عملی زندگی میں آئیں گے تو اگر سامنے والے تمام گروپ کا ایک ہی موقف ہو تو بات سمجھنا سمجھانا آسان ہے۔ اب جب آپ کے سامنے مختلف نظریات کے لوگ ہوں تو سب سے مشکل ہے ان کے نظریات کے ساتھ گفتگو کرنی، کیونکہ ایک بندہ کہہ دے گا کہ جی کہ بس جی اب کوئی نئی بات ہے ہی نہیں، بس پرانی بات پہ وہ چلنا ہے، ہم نے یہ سمجھے بغیر کہ آپ
دنیا میں سمپل سی بات ہے، کوئی ایسا انسان ہے جس سے اللہ پاک نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ قرآن پاک پڑھایا ہو، یہ عربی والا؟ ہر انسان نے کس سے پڑھا ہے؟ چاہے اس نے گھر میں پڑھا، اپنی ماں سے پڑھا ہوگا، زندہ سے گھر میں پڑھا ہوگا، والد صاحب سے پڑھا ہوگا، کہیں نہ کہیں کسی زندہ انسان سے علم سیکھا۔ تو زندہ انسان اس کا مرشد، اس کا پیر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، اس کا ٹیچر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا کوئی ایک انسان بھی ایسا ہے جو ہستیاں دنیا سے گزر چکی ہیں 500-600 سال پہلے، جو فزیکل فارم میں تھیں، کبھی نہ کبھی وہ فزیکل فارم میں تھیں، اب وہ ہستیاں جا چکی؟ کیا کوئی ایسا انسان ہے کہ جس میں شروع سے کوئی بھی کتاب یا کوئی بھی علم سادہ لفظ بھی اس سے سیکھی ہو؟ اس کا جواب ہے کہ ہر انسان موجودہ انسان سے سیکھتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ ہر بات کی تصدیق قرآن پاک کرے گا۔ اب کوئی ایک انسان کہیں بیٹھ کر اپنے ذہنی خیالات سے ایک عجیب سی باتیں کر دے، وہاں کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہنسی آتی ہے بعض لوگوں پر، کوئی الف لام میم کا کوئی ترجمہ یا ایکسپلینیشن اس کی کیا کر رہا ہے، دوسرا کیا کر رہا ہے۔ ایک الف لام میم کی تشریح کر رہا ہے کہ الف ہمارا ہے، لام لوامہ ہے، میم مطمئنہ ہے، نفس۔ اب جہاں پھر الف آئے گا تو اس کا مطلب الف کا یہی ہونا چاہیے میننگ، اب اس کے آگے اس کا معنی بدل تو نہیں جانا چاہیے، لیکن آگے جائیں گے تو فرق پڑ جائے گا۔ اور یہاں لوگوں سے ایک بات کہی جائے کہ اس کا کیا مطلب ہے اردو اور انگلش زبان میں، لوگ اس کا جواب نہیں دیں گے، نئی سے نئی بحث میں چلے جائیں گے۔ بھئی آپ سوال اس کا جواب دیں، اور اسی بات پر مزید کہ حمد کا میرا اگر تعریف ہے تو مدح کا مطلب کیا ہے؟ تو بھائی جو ایک لفظ ہے اس کا تو تم کرو، اس پہ تو اس کا تو جواب دو، پھر آگے چلیں گے۔ اور کچھ لوگوں بیسکلی ایسی ایسی کتابیں جو پرانے دوروں میں لکھی گئیں پرفیکشن کے بغیر، اور لوگ انہی باتوں پر بضد ہیں، تو اس سچویشن میں اہل باشعور جو لوگ ہیں، اہل علم جو لوگ ہیں، ان پر زیادہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک حضرت صاحب اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہہ رہے تھے کہ جو بھی انسان ہوتا ہے اس کا جو نسبہ مرکب یعنی روشنی کا جو جسم ہے مرکب، تو وہ قبر میں رہ جاتا ہے، اور نسبہ مفرد یعنی روشنی کا ایسا جسم جس میں سمپل لہریں آتی ہیں، وہ آسمانوں پہ چلا جاتا ہے۔ اب جب اس پہ کراس کوشچن کیا گیا کہ حضرت اگر کسی انسان کو جانور کھا لیتا، شیر کھا لیتا ہے، اس کا نسبہ مرکب کہاں رہے گا؟ شیطان کے پیٹ میں یا کہیں اور ہوگا؟ اسی طرح کسی انسان کو کوئی جانور کھا لیتا ہے، شیر کھا لیتا ہے، تو اس انسان کا جو نسبہ مرکب آپ کہہ رہے ہیں وہ کہاں رہے گا؟ شیر کے پیٹ میں؟ یہاں کہ شیر جہاں فضلہ کرے گا وہاں اس کا نسبہ مرکب ہوگا؟ تو جواب دینے کی بجائے لوگ اس بات پہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ایک حضرت صاحب سے انہی سے پوچھا کہ ایک انسان سمندر میں ہے، اس کو شارک مچھلی نے کھا لیا، اس کی وہاں ڈیتھ ہو گئی، اب اس کی تو دفین تو نہیں ہوئی اس انسان کی، اب اس کا نسبہ مرکب کہاں جائے گا؟ مچھلی کے پیٹ میں رہے گا یا مچھلی جہاں فضلہ پھینکے گی وہاں رہے گا؟ جواب ہونا چاہیے نا۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ جو آپ کا دل کرے آپ لکھ دیں، جو آپ کا دل کرے آپ بول دیں، اور آگے سے کوئی کراس کوشچن کرے تو اس کو جواب دینے کے بجائے لڑنا شروع کر دیں۔ یہ کیا طریقہ کار ہے لوگوں کا؟ ہمارے پاس جو اکثریت لوگوں کی آئی ہے 15-15 20-20 25-25 سال 10-10 سال، ان کو کس سے کہانیوں میں لگا کے رکھا، پیر صاحب ایسے کر دیں گے، پیر صاحب ایسے کر دیں گے، پیر صاحب ایسے کر دیں گے، حد ہو گئی۔ جو بھی حقیقی روحانی بندے ہیں، جو بھی حقیقی مرشد ہیں، وہ آپ سے محنت کرواتے ہیں،
سب سے پہلے وہ آپ کو آپ کے انر میں لے کر جاتے ہیں، اور جب آپ اپنے انر میں جاتے ہیں آپ خود پر خود روشن ہوتے ہیں، اور اصل صاف لین سے اصل تقویم میں آتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے باتوں کی۔ لیکن ہمارے ہاں جو یہ عجیب عجیب قصے کہانیاں مشہور ہیں، حیران کن بات ہے۔ اللہ پاک ہی ہیں، لوگوں کو ہدایت دیں اور کو کرم ہو جائے ہمارے اس ملک عزیز پر، لوگ اپنی ان جہالتوں سے نکل کر اپنے ملک عزیز کی بہتری کے لیے کام کریں، تاکہ ملک عزیز قرضوں سے آزاد ہو، ہر ایک کو کھانے کے لیے اچھی روٹی میسر ہو، انصاف ہو، مساوات ہو۔ اور حیران کن طور پر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ دنیاوی تعلیم بھی کافی حاصل کی ہو، لیکن شعوری طور پر ایسے ڈیڈ ہیں کہ بجائے اس کے کہ کوئی لاجک کی بات کریں، کوئی جواب دیں، اس لڑنے پر بڑے خوش رہتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے ہے۔ اب ڈیفینیٹلی بات ہے کہ آپ لوگ جب فیوچر میں بھی جائیں گے تو اگلا بندہ، ایک بندے نے آپ سے کوئی کوشچن کر دینا، اگلے بندے نے کوئی کوشچن کر دینا، اگلے بندے نے کوئی کوشچن کر دینا۔ اب قرآن پاک کا ہر انسان تو حافظ نہیں ہے۔ بات تو یہ ہونی چاہیے کہ ترتیب سے پھر بات کریں بھائی، کسی ایک پوائنٹ پہ تو آئیں۔ یہ میں حیران ہوں کہ لوگوں کی اپنی 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 ایک نئی نئی ایجادات، اپنے اپنے ذہنی خیالات، اور اب یہ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اب ان کے خیالات آپ تک آ رہے ہیں، اب ہمارے خیالات ان تک جا رہے ہیں۔ اب اور یہ بیسکلی اس گریٹ ڈیبیٹ کا حصہ ہے جو پہلے مقامی سطح پر، پھر نیشنل سطح پر، اور پھر انٹرنیشنل سطح پر ہوگا، اور جس میں صرف ایک ہی حقیقت اور سچ بچنا ہے، باقی سب جھوٹ نے ختم ہو جانا ہے۔ اسی کا نام ہی گولڈن ایج ہوگا۔